الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن امتیازی کمالات اور خصوصیات سے نوازا ہے، ان میں ایک کمال ہے آقا کا آخری نبی ہونا. آپ سے پہلے اس کائنات میں اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ان کے لیے فقط نبوت تھی. آمینہ کے لال کے لیے اللہ نے ختم نبوت رکھی ہے. آپ سے پہلے جتنے بھی نبی تھے ان کی نبوت کے بعد نبوت تھی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد قیامت ہے، جسے قرآن کریم نے خاتم النبیین کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ختم بی النبیون سے تعبیر فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، اللہ کے نبی کی احادیث سے بھی ثابت ہے، امت کے اجماع اور اتفاق سے بھی ثابت ہے، عقل، رائے اور قیاس سے بھی ثابت ہے. میں آج کی نشست میں انتہائی اختصار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر چند ایک دلیلیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ دلیلیں وہ ہیں کہ اگر آپ نے تھوڑی سی بھی توجہ کی، آپ میں سے ہر بندہ ان دلیلوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ بھی سکتا ہے. اگر کائنات میں کبھی ضرورت پڑے تو دوسروں کو سمجھا بھی سکتا ہے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر سب سے پہلی دلیل آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد اور احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 دن ہوئی، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا. آپ کے سر مبارک کے بال اتار کر چاندی کے برابر صدقہ کیا اور آپ کا نام رکھا محمد. ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ اپنی کتاب ترجمان السنہ کی پہلی جلد میں فرماتے ہیں، رسول اللہ کے نام پر اگر غور کیا جائے تو آپ کا نام نامی اسم گرامی دلیل ہے کہ حضور آخری ہیں. آپ کے بعد اس کائنات میں کسی شخص کو نبوت نہیں ملنی. سوال یہ ہے، آپ کا نام محمد اور احمد آپ کے آخری ہونے کی دلیل کیسے ہے؟ مولانا میرٹھی فرماتے ہیں، آپ پوری شریعت کا جائزہ لیں، دین اسلام کی تعلیمات پر غور کریں. جب بھی انسان کسی کام کو ختم کرتا ہے، کسی کام کو مکمل کرتا ہے، تو آخر میں اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف کرتا ہے. شریعت کا مزاج یہ ہے، ہر کام کے آخر میں اللہ کی حمد
خدا کی تعریف بیان کی جائے۔ آپ حضرات رات کو سو گئے، صبح آنکھ کھلی، آپ نے کہا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ اس حمد کا معنی یہ ہماری نیند مکمل، ہماری نیند ختم۔ آپ نے کھانا کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس حمد کا معنی یہ ہمارا کھانے والا کام پورا، کھانے والا کام مکمل اور ختم۔ آپ سفر سے واپس آئے، واپسی پر جو دعا پڑھی اس میں ایک جملہ لربنا حامدون، ہم اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کا معنی ہمارا سفر پورا، ہمارا سفر ختم۔ آپ خطیب کا بیان سنتے ہیں، خطیب کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کا معنی یہ میری تقریر مکمل، میری تقریر ختم۔ آپ چلتے جائیے، اللہ پاک اہل جنت کو جب جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کہتے ہیں سب سے آخر میں اہل جنت خدا کی حمد اور تعریف کریں گے۔ اس حمد کا معنی آج کے بعد بیماری ختم، اس حمد کا معنی آج کے بعد بڑھاپا ختم، اس حمد کا معنی آج کے بعد تکلیفیں اور مشقتیں ختم، اس حمد کا معنی آج کے بعد موت ختم۔ آپ بیداری سے لے کر جنت تک چلے جائیں، کسی بھی کام کے آخر میں اللہ کی حمد کرنا یہ دلیل ہوتی ہے کہ کام پورا ہو گیا، آخر میں خدا کی تعریف کی۔ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے حضرت آدم سے چلیے حضرت عیسیٰ تک پہنچیے، کسی نبی کے نام میں آپ کو حا میم دال حمد والا مادہ نہیں ملے گا۔ جب باری آمینہ کے لال کیے، اللہ نے آپ کو دو نام بڑے مشہور دیے، جسے حضرت حسان بن ثابت نے یوں کہا ضم الالہ اسم النبی الی اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشق لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ اللہ نے اپنے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ اپنے نبی کے نام نامی اسم گرامی کو یوں ملایا، 5 وقت کی اذان میں اگر مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے۔ اللہ نے اپنے نام نامی اسم گرامی سے اپنے نبی کے نام نامی اسم گرامی کو یوں نکالا، عرش کے مالک خدا کو محمود کہتے ہیں، کائنات کے نبی مصطفیٰ کو محمد کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو نام محمد دیا جس میں حمد حا میم اور دال ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو نام احمد دیا جس میں حا میم اور دال ہے۔ اس کا معنی یہ حمد چونکہ ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے، اللہ نے آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ نام نہیں دیا، اس لیے کہ ان کی نبوت کے بعد نبوت تھی۔ آمینہ کے لال کو یہ نام دیا اس لیے کہ آپ کی نبوت کے بعد قیامت ہے۔ اللہ نے پہلے انبیاء میں سے کسی نبی کو یہ نام نہیں دیا، اس لیے کہ ان کے سر پر فقط تاج نبوت تھا۔ آمینہ کے لال کو یہ نام اس لیے دیا، آپ کے سر مبارک پر تاج فقط نبوت کا نہیں ختم نبوت کا ہے۔ اگر حضور کے بعد بھی کسی نبی نے آنا ہوتا، اللہ اپنے نبی کو نام محمد اور احمد نہ دیتے۔ یہ نام محمد بتا رہا ہے جیسے ہر کام کے آخر میں خدا کی حمد، نبوت کے آخر میں بھی خدا کی حمد، جیسے حمد کا معنی کام پورا، نام محمد کا معنی بھی نبوت پوری، جیسے حمد ہمیشہ آخر میں، اس کا معنی کام ختم ہے۔ نبی کا نام نامی اسم گرامی محمد اور احمد بھی یہ دلیل ہے کہ نبوت بھی حضور پر ختم ہے۔ آپ کی نبوت پہ دوسری دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا ہے۔
میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، محمد الرسول اللہ۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے آپ کلمے اٹھا کر دیکھیے، ہر نبی کے کلمہ کا پہلا جز لا الہ الا اللہ ہوگا، نبی بدلے گا کلمہ کا دوسرا جز بدل جائے گا۔ آپ سے پہلے کائنات میں کسی بھی نبی کے کلمہ میں آپ کو لفظ رسول اللہ نظر نہیں آئے گا۔ آپ سے پہلے تمام انبیاء کی صفات کو اٹھا کر دیکھیے، آدم کو صفی اللہ کہا گیا، نوح کو نجی اللہ کہا گیا، ابراہیم کو خلیل اللہ کہا گیا، اسماعیل کو ذبیح اللہ کہا گیا، یوسف کو صدیق اللہ کہا گیا، داؤد کو خلیفۃ اللہ کہا گیا، موسیٰ کو کلیم اللہ کہا گیا، عیسیٰ کو روح اللہ کہا گیا علیہم السلام۔ کسی نبی کے کلمہ میں لا الہ الا اللہ کے بعد نبی کے نام کے ساتھ آپ کو رسول اللہ نہیں ملے گا۔ جب باری آمینہ کے لال کی گئی، اللہ نے پہلا جز لا الہ الا اللہ رکھا، دوسرے جز میں محمد الرسول اللہ رکھا۔ سوال یہ ہے، پہلے انبیاء کے کلمہ میں رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ کے کلمہ میں رسول اللہ کیوں ہے؟ ان کے ساتھ رسول اللہ کا وصف ذکر کیوں نہیں کیا؟ آپ کے ساتھ وصف رسول اللہ ذکر کیوں کیا گیا؟ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ سیرت مصطفیٰ میں واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے اس بات کو اپنے انداز میں حل کیا۔ میں سمجھانے کے لیے اپنے ذوق میں عرض کرتا ہوں، پہلے انبیاء کے کلمہ میں رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ کے کلمہ میں رسول اللہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ، رسول عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی اللہ سے علم لینا، امت کو علم دینا۔ رسول عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی اللہ سے دین لینا، امت کو دین دینا۔ رسول عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی اللہ سے عمل لینا، امت کو عمل دینا۔ ہماری زبان میں اسے قاصد کہتے ہیں، ہماری زبان میں اسے نمائندہ کہتے ہیں، ہماری زبان میں اسے سفیر کہتے ہیں۔ ایک سے پیغام لینا، دوسرے کو پیغام دینا۔ ہم اپنی زبان میں قاصد کہتے ہیں، شریعت میں اسے اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ نبی کے ذمے اللہ سے لینا، آگے امت کو دینا ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، اگر رسول کا معنی یہ ہے اللہ سے لینا اور امت کو دینا، یہ کام تو حضرت آدم نے کیا، اللہ سے لیا ہے، امت کو دیا ہے۔ یہ کام تو ابراہیم نے بھی کیا، اللہ سے لیا ہے اور امت کو دیا ہے۔ یہ کام تو 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء نے کیا، اللہ سے لیا اور امت کو دیا۔ حضور نے بھی لیا اور امت کو دیا۔ اس میں آپ کی خصوصیت کیا ہے؟ اگر اس بنیاد پہ رسول اللہ کہنا ہے، پھر باقی انبیاء کو بھی رسول اللہ کہا جائے، اس لیے کہ انہوں نے لیا بھی ہے، آگے امت کو دیا بھی ہے۔ حضرت کاندھلوی فرماتے نانا، انہیں رسول اللہ نہیں کہا، آپ کو رسول اللہ کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے، باقی انبیاء نے لیا تو لینے کی ایک حد تھی، آگے امت کو دیا تو دینے کی ایک حد تھی۔ آمینہ کے لال جب لینے پہ آئے، لینے کی حد ختم فرما دی، جب امت کو دینے پہ آئے تو دینے کی بھی حد ختم فرما دی۔ اور آسان لفظ کہتا ہوں، باقی انبیاء نے لیا، لینے کی ایک جگہ تھی جس کے اوپر مزید جگہ باقی تھی۔ باقی انبیاء نے دیا، دینے کی ایک جگہ تھی، اگلی جگہ باقی تھی۔ اللہ کے محبوب جب خدا سے لینے پہ آئے، لینے کی جگہ ختم فرما دی، جب امت کو دینے پہ آئے تو دینے کی جگہ بھی ختم فرما دی۔ وقت تفصیل کا نہیں، وگرنہ میں اس بات کو کھولتا۔ مختصر سی بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ہر نبی نے اللہ سے لیا، لینے کی ایک جگہ، اس کے اوپر جگہ باقی۔ آدم نے خدا سے لیا جنت میں بیٹھ کر، ابھی اوپر جگہ باقی ہیں۔
حضرت نوح نے لیا جودی پہاڑ پر جا کر ابھی جگہ باقی ہیں، حضرت ابراہیم نے لیا چیخے میں جا کر ابھی جگہ باقی ہیں، حضرت اسماعیل نے لیا چھری کے نیچے لیٹ کر ابھی جگہ باقی ہیں، حضرت موسیٰ نے لیا کوہ طور پر جا کر ابھی جگہ باقی ہیں، حضرت اسماعیل نے لیا، حضرت عیسیٰ نے لیا دوسرے آسمان پر جا کر ابھی جگہ باقی ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جب خدا سے لینے پہ آئے، اللہ کے نبی نے اللہ سے کہاں کہاں پر لیا؟ علماء سے پوچھئے، سب سے پہلا مکان جس سے پہلے کائنات میں جگہ کوئی نہیں، اسے کعبہ، بیت اللہ اور قبلہ کہتے ہیں، اور سب سے آخری جگہ جس کے اوپر جگہ کوئی نہیں، اسے عرش معلیٰ کہتے ہیں۔ سب سے پہلا مکان بیت اللہ، سب سے آخری مکان عرش معلیٰ۔ بیت اللہ سے پہلے مکان کوئی نہیں، عرش معلیٰ کے بعد بھی مکان کوئی نہیں۔ میرا پیغمبر جب لینے پہ آیا، سب سے پہلے مکان بیت اللہ سے چلا، سب سے آخری مکان عرش معلیٰ تک پہنچا۔ اللہ کے نبی سے پہلے کوئی نبی بھی یہاں تک نہیں پہنچا۔ ہر نبی نے اللہ سے لیا، اوپر جگہ باقی تھی۔ آمینہ کے لال نے عرش پر جا کر لیا، اس کے اوپر کائنات میں جگہ نہیں۔ جب لینے کی جگہ آپ پر ختم ہو گئی، لینے کی جگہ کائنات میں بچی ہوئی کوئی نہیں، اب کوئی بندہ آئے گا تو لینے کے لیے جائے گا کہاں پر؟ اگر بات آ جائے دینے کی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے خدا سے لیا، فقط امت کو دیا۔ آمینہ کے لال نے اللہ سے لے کر اپنی امت کو بھی دیا۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے لے کر انسانوں کے علاوہ جنات کو بھی دیا۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے لے کر انسانوں اور جنات کے ساتھ ملائکہ اور فرشتوں کو بھی دیا۔ نہیں، اس سے بھی بڑھ کے کہوں گا، اللہ کے نبی نے اللہ سے لے کر امت کو بھی دیا، آپ نے انبیاء کو بھی دیا۔ میرے جملے پہ غور کرنا، کائنات میں سب سے آخری مکان جسے جگہ کہتے ہیں وہ عرش ہے، اور کائنات میں سب سے آخری مقام جسے مرتبہ کہتے ہیں وہ نبوت ہے۔ عرش کے اوپر جگہ کوئی نہیں، نبوت کے اوپر مرتبہ کوئی نہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر اللہ سے لینے پہ آئے، سب سے آخری جگہ تک پہنچے۔ اللہ کے نبی جب دینے پہ آئے تو سب سے آخری مرتبے تک پہنچے۔ ہر نبی نے اللہ سے لے کر فقط امت کو دیا۔ آمینہ کے لال نے اللہ سے لے کر امت کو بھی دیا۔ آمینہ کے لال نے اللہ سے لے کر انبیاء کو بھی دیا۔ آپ کہیں گے انبیاء کو دیا، یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کرتا چلوں۔ آپ گھر سے چلے، وضو کر کے اپنے علاقے کی جامع مسجد المجاہد میں پہنچے، با جماعت نماز ادا کرنے لگے۔ امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہا۔ امام صاحب نے ثنا پڑھی، آپ نے بھی ثنا پڑھی۔ امام نے رکوع کیا، آپ نے بھی رکوع کیا۔ امام نے سجدہ کیا، آپ نے بھی سجدہ کیا۔ امام نے تشہد پڑھا، آپ نے بھی تشہد پڑھا۔ لیکن جب امام قرآن کی تلاوت شروع کرے، آپ چپ ہو گئے۔ آپ نے قرآن کو سنا، اگر آواز نہیں پہنچی آپ نے پھر بھی خاموشی اختیار کی۔ اگر میں آپ سے پوچھ لوں، جو آپ نے با جماعت نماز پڑھی، قیامت کے دن اللہ آپ کو اجر دیں گے؟ آپ کہیں گے جی انشاءاللہ دیں گے۔ تکبیر کا اجر بالکل دیں گے، رکوع کا اجر اللہ عطا فرمائیں گے، سجدے کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے، تشہد کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے۔ میں کہوں گا قرآن، آپ کہیں گے اللہ اس کا ثواب بھی دیں گے۔ بابا تکبیر تو آپ نے پڑھی، اس کا ثواب سمجھ آیا۔ رکوع تو آپ نے کیا، اس کا ثواب تو سمجھ آیا۔ سجدہ آپ نے کیا، اس کا ثواب تو سمجھ آیا۔ قرآن آپ نے پڑھا نہیں، آپ کے امام نے پڑھا، آپ نے سنا، اس کا ثواب کیوں؟ آپ کہیں گے ہمارا امام واسطہ بنا، یہ اللہ سے لیتا ہے، لے کر ہمیں دیتا ہے۔ اس کا معنی یہ، جب با جماعت نماز پڑھی جائے، امام واسطہ بنتا ہے،
اللہ سے لے کر مقتدیوں کو دینے کا، یہ ایک جماعت آپ کی مسجد کی، ایک جماعت کائنات نے، کرۂ ارض نے، چشم فلک نے وہ بھی دیکھی جب اللہ کے نبی بیت المقدس میں پہنچے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہم السلام انبیاء آپ کے مقتدی، آپ نے بھی تکبیر کہی، انہوں نے بھی تکبیر کہی، آپ نے بھی رکوع کیا، انہوں نے بھی رکوع کیا، آپ نے بھی سجدہ کیا، انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ اللہ کے نبی نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ اب سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، کوئی بندہ پوچھے امامت والے مصلی پہ کون، آپ کہیں گے قرآن والا۔ یہ مقتدی کون؟ تورات زبور انجیل والا۔ امام کون؟ یہ قرآن والا۔ مقتدی کون؟ آسمانی صحیفے والا۔ یہ تورات پڑھے تو پڑھنے کی اجازت نہیں، قرآن پڑھے تو قرآن ملا نہیں۔ حضرت کاندھلوی فرماتے ہیں بیت المقدس میں اللہ کے نبی نے قرآن پڑھا، حضرت آدم نے سنا، آپ نے قرآن پڑھا، حضرت ابراہیم نے سنا، آپ نے قرآن پڑھا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے سنا۔ اگر ہمارا امام اللہ سے لے کر اجر ہمیں دیتا ہے، آمینہ کے لال وہ ہیں جو اللہ سے اجر لے کر امت کو بھی دیتے ہیں، اللہ سے اجر لے کر انبیاء کو بھی دیتے ہیں۔ نبی کے ذمے 2 کام، اللہ سے لینا اور امت کو دینا۔ پہلے انبیاء کو رسول اللہ نہیں کہا، آپ کو رسول اللہ فرمایا۔ اس کی وجہ ان انبیاء کو خدا نے دیا، دینے کی ایک حد، آگے امت کو دیا، دینے کی ایک حد، انہوں نے لیا تو لینے کی جگہ باقی۔ آمینہ کے لال نے لیا تو لینے کی جگہ ختم، انہوں نے امت کو دیا تو دینے کی جگہ باقی۔ آمینہ کے لال نے امت کو دیا تو دینے کی جگہ ختم۔ نبی کے ذمے کام ہی 2 ہیں، اللہ سے لینا اور امت کو دینا۔ آپ نے لینے کی جگہ بھی ختم فرما دی، آپ نے دینے کی جگہ بھی ختم فرما دی۔ نہ جگہ لینے کی بچی، نہ جگہ دینے کی بچی۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، میرا نبی میرا ایسا رسول ہے جس پر میں نے نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا۔ آپ کے سر پر فقط تاج نبوت نہیں، تاج ختم نبوت سجایا۔ اللہ کے نبی کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، اللہ نے آپ کو نبوت بھی دی، اللہ نے ایک کتاب بھی عطا فرمائی جسے اللہ کا قرآن کہتے ہیں۔ آپ سے پہلے 3 نبی ایسے جنہیں خدا نے آسمانی کتاب دی، داؤد کو کتاب زبور دی، موسیٰ کو کتاب تورات دی، عیسیٰ کو کتاب انجیل دی، علیہم السلام۔ آمینہ کے لال کو قرآن دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج کسی آسمانی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا یہ تورات وہی جو حضرت موسیٰ پر اتری، یہ انجیل وہی جو سیدنا مسیح کو دی گئی، بلکہ میری معلومات کی حد تک ملک بدلتا ہے، تورات اور انجیل بدل جاتی ہے، صوبہ بدلتا ہے، آسمانی کتاب بدل جاتی ہے، ایک میں کچھ ہوگا دوسری میں کچھ اور ہوگا۔ اگر بات اللہ کے قرآن کی جائے، آپ مشرق سے چلیے تو مغرب تک، شمال سے چلیے تو جنوب تک، زمین سے چلیے تو آسمان تک، تحت الثری سے چلیے تو سدرۃ المنتہا تک، خدا کسی کو طاقت دے فرش سے چلے تو عرش تک۔ رب محمد کی قسم، قرآن کریم الحمد سے لے کر والناس تک تمہیں پوری کائنات میں ایک ملے گا۔ پہلی آسمانی کتابوں میں سے کوئی کتاب بھی اپنی اصلی صورت میں محفوظ نہیں، قرآن کریم اپنی اصلی صورت میں محفوظ ہے۔ قرآن کریم کی آیات بھی محفوظ ہیں، آیات کے الفاظ اور حروف بھی محفوظ ہیں۔ قرآن کریم کی زیریں زبریں، پیش شد اور مد، یہ حرکات اور سکنات بھی اللہ نے محفوظ کرا دیے ہیں۔ توجہ رکھیے، اگر میں آپ سے پوچھ لوں پہلی آسمانی کتابیں یہ کس کی تھی، آپ جواب دیں گے اللہ کی۔ میں آپ سے پوچھ لوں آسمانی کتابیں نازل کس نے کی، آپ جواب دیں گے اللہ نے۔ میں آپ سے سوال کروں ان آسمانی کتابوں کو لانے والے کون تھے،
آپ جواب دیں گے جبریل امین میں سوال کروں جن پر کتابیں اتاری گئی وہ کون تھے؟ آپ کہیں گے اللہ کے نبی۔ یہی 4 سوال میں آپ سے پھر کروں، بتائیے قرآن کتاب کس کی؟ آپ کہیں گے اللہ کی۔ اتارا کس نے؟ آپ کہیں گے اللہ نے۔ لانے والے کون؟ آپ کہیں گے جبریل امین۔ میں پوچھوں جن کے قلب اطہر پہ اتاری گئی وہ شخصیت کون؟ آپ جواب دیں گے اللہ کے نبی۔ پھر میرا سوال یہ ہے، کتابیں وہ بھی اللہ کی، قرآن بھی اللہ کا، اتارا انہیں بھی اللہ نے، اتارا قرآن کو بھی اللہ نے، لانے والے انہیں بھی جبریل، اتارنے والے انہیں بھی جبریل، جنہیں وہ دی گئی وہ بھی خدا کے پیغمبر، جنہیں قرآن دیا گیا وہ بھی خدا کے پیغمبر۔ جب خدا بھی ایک ہے، لانے والا فرشتہ بھی ایک ہے، جنہیں کتاب دی گئی، نفس نبوت میں نبی ہونے میں بھی وہ ایک ہیں، پھر سوال یہ ہے وہ کتابیں محفوظ کیوں نہیں؟ قرآن کریم محفوظ کیوں ہے؟ اس میں تبدیلیاں کیوں ہیں؟ اس میں تبدیلیاں کیوں نہیں؟ وہ منسوخ کیوں ہیں؟ یہ منسوخ کیوں نہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ، جنہیں تورات زبور انجیل دی گئی انہیں فقط نبی کہتے ہیں، جنہیں اللہ کا قرآن دیا گیا انہیں آخری نبی کہتے ہیں۔ ان کے لیے فقط نبوت، آپ کے لیے ختم نبوت، وہ انبیاء، آپ خاتم الانبیاء، ان کی نبوت کے بعد نبوت، آمینہ کے لال کی نبوت کے بعد نئی نبوت نہیں بلکہ قیامت ہے۔ یاد رکھیے اگر حضور آخری نبی نہ ہوتے آج قرآن ہمارے پاس محفوظ نہ ہوتا، جیسے تورات یہودیوں کے پاس محفوظ نہیں، انجیل نصارہ اور عیسائیوں کے پاس محفوظ نہیں، آج قرآن بھی امت کے سینوں میں محفوظ نہ ہوتا۔ پہلی آسمانی کتابوں کا محفوظ نہ ہونا یہ دلیل ہے وہ فقط نبی، قرآن کریم کا محفوظ ہونا یہ دلیل آپ اللہ کے آخری نبی۔ پھر الحم سے لے کر والناس تک مجھے یہ کہنے کا حق حاصل، قرآن کریم کے 30 پاروں میں سے ایک ایک پارہ دلیل، حضور آخری نبی، 114 سورتوں میں سے ایک ایک سورت دلیل، حضور آخری نبی، 6000 سے زائد آیات میں سے ایک ایک آیت دلیل، اللہ کے نبی آخری نبی، نئی نئی آیات کے الفاظ، الفاظ کے حروف، حروف کی حرکات و سکنات، ایک ایک چیز دلیل ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی، میرے نبی کی ختم نبوت پہ چوتھی دلیل، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کوئی نبی بھی ایسا نہیں جس کی مکمل سیرت ان کی امت کے پاس محفوظ ہو۔ نبی کا بچپن کیسا، نبی کا لڑکپن کیسا، نبی کی جوانی کیسی، نبی کی تجارت کیسی، نبی کا حلیہ کیسا، نبی کے چہرے کی حشاشت پشاشت کیسی، نبی کی زلفیں کیسی، نبی کی خوشی اور غمی کیسی، اللہ کے نبی کی مکمل زندگی کسی بھی نبی کی امت کے پاس مستند ذرائع کے ساتھ آج امتوں کے پاس محفوظ نہیں۔ محفوظ تو تب ہوتی جب ان کے حالات محفوظ ہوتے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اگر نبی مان لیا جائے تقریباً 26 نبی وہ ہیں جن کے نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیے، باقی انبیاء کے نام نہیں۔ جب نام نہیں ہے حالات کہاں سے محفوظ ہوتے؟ کسی بھی نبی کی امت کے پاس ان کے نبی کی مکمل زندگی محفوظ نہیں۔ آئیے کوئی بندہ ہم سے بات کرے، امت کے علماء نے صحابہ کرام سے لے کر آج کے دور تک ہمارے اکابر علماء دیوبند نے اللہ کے نبی سے منسوب ایک ایک چیز کو محفوظ کر کے مستند ذرائع کے ساتھ آج امت کے حوالے کیا۔ اللہ کے نبی اپنی والدہ کے بطن میں، اللہ کے نبی اپنی والدہ کے بطن میں حضرت آمنہ کا یہ فرمانا، لا اجد سکلہ کما تجد النساء، اللہ کے نبی میرے پیٹ میں ہے مجھے وہ تکلیف نہیں ہوتی جو عام خواتین کو ہوا کرتی تھی۔ امت کے پاس محفوظ ہے، ولد مختونا، ولد مسرورا، ولد مکحونا، ولد نظیفا، اللہ کے نبی پیدا ہوئے، نبی کو ختنے کی ضرورت نہیں،
نہیں، نبی کے ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں، نبی کے جسم کی آنکھوں میں دنیا کا سرما لگانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی کے جسم اطہر کو دنیا کے پانی اور کپڑے کے ساتھ صاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ امت نے محفوظ کر کے بتایا۔ اللہ کے نبی نے ملک شام کا کتنی مرتبہ سفر کیا، آپ کے ساتھ کون کون تھا، امت کے علماء نے یہ بھی بتایا۔ اللہ کے نبی کی والدہ کا انتقال ہوا، نبی کی عمر کتنی، امت کے علماء نے یہ بھی بتایا۔ دادا جان کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی کی عمر کتنی اور نبی کے دادے کے جنازے کے پیچھے چلنے کی کیفیت کیا، امت کے علماء نے یہ بھی بتایا۔ اللہ کے نبی کے چہرے کی حشاشت اور بشاشت، امت کے علماء نے یہ بھی بتایا۔ یتلالہ وجہہ تلال البدر لیلۃ القمر، اللہ کے نبی کے چہرے انور میں خدا نے یوں چمک رکھی جیسے آسمان پہ چودھویں کا چاند چمکتا، آمینہ کے لال کا چہرہ بھی یوں چمکتا۔ اداج العینین، میرے نبی کے آنکھوں کی سرخی، میرے نبی کی آنکھوں کی سیاہی، امت کے علماء نے محفوظ فرمائی۔ اہدب الاشفاری، میرے نبی کے پلکوں کا دراز ہونا، امت کے علماء نے بتایا۔ اجرد، میرے نبی کے سر جسم مبارک پر زائد بالوں کا نہ ہونا، امت کے علماء نے بتایا۔ ذو مسروبتن، نبی کے مبارک سینے سے لے کر نبی کی مبارک ناف تک بالوں کی ایک لمبی لکیر، امت کے علماء نے بتایا۔ میرے نبی چلتے کیسے، اذا مشا تقلا، اللہ کے نبی اپنے مبارک قدم کو جما جما کر رکھتے، امت کے علماء نے یہ بھی بتایا۔ تنام عینہ ولا ینام قلبہ، اللہ کے نبی آرام فرماتے، نبی کی آنکھ تو سوتی، نبی کا دل مبارک بیدار رہتا، امت کے علماء نے یہ بھی بتایا۔ لم یحتلم قط، اللہ نے اپنے نبی کو خواب کی حالت میں بھی شیطانی اثر سے یوں بچایا، نیند کی حالت میں بھی اللہ کے نبی کے کپڑے ناپاک نہیں ہوئے۔ ما تصاعب قط، اللہ کے نبی کو 63 برس تک خدا نے جوائی سے محفوظ رکھا۔ الذباب لا یقع علی ثیابہ فضلا عن جسدہ الشریف، اللہ نے اپنے نبی کے کپڑوں کو بھی ناپاک مکھی سے بچا کر رکھا، امت کے علماء نے یہ بھی بتایا۔ حضرت انس بن مالک نے امت کو یہ بھی بتایا۔ لا مسست خزا قط ولا حریرا ولا شیئا کان الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کے ہتھیلیوں کی نرمی، امت کے علماء نے یہ بھی بتایا۔ نبی کے جسم اطہر سے نکلنے والا پسینہ، امت نے بتایا۔ حضرت انس نے کہا لا شممت مسکن ولا عطرا کان اطیب من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے وجود اطہر سے نکلنے والے پسینے میں خدا نے ایسی خوشبو رکھی جو مشک اور عنبر میں بھی نہیں رکھی۔ میرے نبی کے غزوات آج امت نے بتائے، میرے نبی کی فتوحات آج امت نے بتائی، میرے نبی کی سواریاں آج امت نے بتائی۔ الغرض، عالم وطن سے لے کر عالم دنیا، عالم دنیا سے لے کر عالم قبر، عالم قبر سے لے کر عالم آخرت تک میرے نبی سے منسوب ایک ایک چیز امت کے علماء نے محفوظ کر کے امت کے حوالے کیا۔ پہلے انبیاء کی سیرت محفوظ نہیں، آپ کی سیرت مکمل طور پر محفوظ ہے۔ میں آپ سے سوال کروں، ذرا بتائیے آدم تا عیسیٰ یہ کون؟ آپ کہیں گے اللہ کے نبی، خود نبوت کا دعویٰ کیا، آپ کہیں گے نہیں، اللہ نے حکم دیا۔ سر پر نبوت کا تاج کس نے رکھا؟ آپ کہیں گے اللہ نے۔ ان کی زندگیاں کیسی؟ آپ کہیں گے گناہوں سے پاک۔ میں آپ سے پوچھوں حضور کون؟ کہیں گے اللہ کے نبی۔ اپنی طرف سے نبوت کا دعویٰ کیا، نہیں تاج نبوت خدا نے سجایا۔ آپ کی زندگی کیسے؟ آپ کہیں گے گناہوں سے پاک۔ میرا سوال یہ، وہ بھی نبی، آپ بھی نبی، بھیجا انہیں بھی خدا نے، بھیجا آپ کو بھی خدا نے، وہ بھی مبعوث، یہ بھی مبعوث، وہ بھی معصوم، آپ بھی معصوم۔ جب ساری چیزیں ایک ہیں، ان کی سیرت محفوظ کیوں نہیں؟ آپ کی سیرت محفوظ کیوں ہے؟ نہیں، ان کی زندگی اور سیرت میں رہا کچھ نہیں، آمینہ کے لال کی سیرت سے گیا کچھ نہیں۔ ہمارے پاس محفوظ کیوں، ان کے پاس محفوظ کیوں نہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ، وہ فقط نبی تھے، آمینہ کے لال آخری نبی ہے۔ اگر کائنات میں حضور کے بعد کسی نئے نبی نے آنا ہوتا، آپ کی سیرت امت کے پاس محفوظ نہ ہوتی۔
اس لیے کہ محفوظ اسے کرایا جاتا ہے جس نے چلنا ہو، جس نے چلنا نہ ہو اس کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا جاتا۔ ان کی شریعت نے چلنا نہیں، حفاظت کی ضرورت نہیں، آپ کی شریعت نے چلنا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے منسوب ایک ایک چیز کو امت کے علماء کے ذریعے محفوظ کرا دیا۔ میرے نبی نے اشارہ کیا، امت نے اشارہ محفوظ کیا۔ آمینہ کے لال مسکرائے، امت نے مسکرانا محفوظ کیا۔ یہ تو بات آمینہ کے لال کی ہے۔ امت کے علماء نے ان افراد کی بھی ہسٹری کو محفوظ کیا جو نبی کی باتوں کو نقل کرنے والی ہے۔ اسماء الرجال کا علم اس امت کی خصوصیت ہے، اللہ نے آپ سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیا۔ دعوت فکر دیں گے ان لوگوں کو جو حضور کے بعد بھی کسی نبی کی طرف جاتے ہیں۔ آئیے میرے نبی کی زندگی تمہارے سامنے، اپنے متنبی کی زندگی تم بھی لے کر میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کا کردار، میرے نبی کا معصوم ہونا آج امت کے سامنے ہے۔ اے مرزائیو، اپنے متنبی کی سیرت آپ بھی لے کر آئیے، بتائیے وہ چلتا کیسا تھا، سوتا تھا تو اس کی حالت کیا ہوتی تھی، شراب وہ پیتا تھا، کبھی کبھی تمہارے بقول زنا وہ کیا کرتا تھا، بد نظری کے گناہ میں مبتلا وہ تھا۔ رب محمد کی قسم ایک درد دل ہے، دعوت فکر ہے، اللہ کے لیے آ جائیے سیدھے راستے پر۔ خدا نے وہ نبی عطا فرمایا جن کے ہوتے ہوئے آدم کی نہیں چلتی، جن کے ہوتے ہوئے ابراہیم کی نہیں چلتی، جن کے ہوتے ہوئے 1.25 لاکھ انبیاء مقتدی بن جائیں، جن کے ہوتے ہوئے کسی نبی کے اندر اتنی ہمت نہیں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکے، قیامت کے دن بھی اگر سفارش کریں گے تو آمینہ کے لال فرمائیں گے، جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو آخری نبی بنایا۔ میں نے 4 دلیلیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ میرے نبی کا نام نامی اسم گرامی محمد، آپ کے آخری ہونے کی دلیل۔ میرے نبی کا وصف رسالت، آپ کے آخری ہونے کی دلیل۔ امت کے پاس قرآن کا محفوظ ہونا، آپ کے آخری ہونے کی دلیل۔ میرے نبی کی سیرت اور کردار کا مکمل طور پر امت کے پاس محفوظ ہونا نبی کے آخری ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر مجھے اور آپ کو زندگی دے، اسی عقیدے پر اللہ تعالیٰ موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔